فقیروں کے پاس تو صرف اور صرف محبت کا ہی سبق ملتا ہے، چاہے وہ اللہ پہ ایمان رکھتا ہے چاہے نہیں رکھتا ہے، چاہے اس کے حبیب پہ ایمان رکھتا ہے چاہے نہیں رکھتا ہے، چاہے وہ اس کا کلمہ پڑھتا ہے چاہے نہیں پڑھتا ہے۔ بس صورت شکل انسانی جو بھی ہے، فقیروں کے ہاں ان سب کے لیے محبت ہے، جانوروں کے لیے بھی محبت ہے۔ الحب للہ والبغض للہ، محبت بھی اللہ کے لیے اور نفرت بھی اللہ کے لیے۔ اب محبت تو اللہ کے لیے بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ تمام مخلوق اللہ کی ہے، تو محبت اللہ کے لیے۔ یہ تمام مخلوق اللہ تعالیٰ نے جب تخلیق کی ہے تو اس خالق سے محبت کا اور اس خالق کی محبت کا اگر ثبوت دینا ہے تو صاف ظاہر ہے خالق کی تمام تخلیق سے بھی محبت کرنی پڑے گی۔ اگر آپ اس کی تخلیق سے محبت نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ ہاں بس مجھے اللہ سے پیار ہے، تو یہ بات سمجھ نہیں آتی ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی ایک آرٹسٹ ہے، وہ اگر پینٹنگ بناتا ہے، وہ آرٹسٹ آپ کا والد ہو سکتا ہے، آپ کا بھائی ہو سکتا ہے، آپ کا بیٹا ہو سکتا ہے، تو یا جیسے ہمارے بچے ہیں اسکول جاتے ہیں تو کوئی نہ کوئی ڈرائنگ یا کوئی پینٹنگ یا پھول پودے اس طرح کی مختلف چیزیں اسکول کی طرف سے انہیں کوئی نہ کوئی اسائنمنٹ ملتی رہتی ہے، تو وہ اسائنمنٹ پوری کرنے کے لیے بچے گھر میں کچھ نہ کچھ کوئی چیز بناتے ہیں، اور نہیں تو کم از کم جو ہوم ورک کرتے ہیں بچے، تو بچے سے ہمیں پیار ہے تو اس کے ہوم ورک کی جو رائٹنگ ہے وہ بھی ہمیں پیاری لگتی ہے۔ اچھا بچے نے یہ لکھ لیا، بچے نے یہ کر دیا۔ اور بچے نے اگر کوئی پینٹنگ بنائی ہے یا کوئی ڈرائنگ بنائی ہے یا کسی چیز میں کوئی کلر وغیرہ بھرے ہیں، ہم اسے بھی بڑا پسند کرتے ہیں، اس لیے کہ ہم اپنے بچے سے پیار کرتے ہیں۔ اور پڑوسی کے بچے نے بنائی ہوگی وہ زیادہ اچھی ہوگی، لیکن ہمیں پیار اپنے بچے سے ہے تو اس کی ذرا تھوڑی ہلکی بھی بنی ہوگی تو ہم اس کی چیز کو زیادہ لائک کرتے ہیں اور اس کی زیادہ تعریف کرتے ہیں کہ نہیں ہمارے بچے نے دیکھو یہ ایسی بنائی ہے، ایسی بنائی ہے، مطلب 100 بہانے بنا کے 100 بہانے 100 عذر دے کے بھی ہم اپنے بچے کی چیز کو بہتر بتاتے ہیں۔ وہ اس لیے کیونکہ ہمیں اپنے بچے سے پیار ہے۔ اب اللہ سے آپ کو پیار ہے، اللہ کے آپ بندے ہو، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کیا ہوا ہے اور اللہ کے حضور میں اپنے آپ کو گم رکھنے کی بات کرتے ہو، اللہ کے اطاعت و فرما برداری کی بات کرتے ہو، لیکن اللہ کی مخلوق سے اگر آپ کی محبت نہیں ہے تو اس کا مطلب پھر اللہ سے بھی آپ کو محبت نہیں ہے۔ یہ بالکل ہی صاف اور دو ٹوک کلیہ ہے۔ والبغض للہ کی جہاں تک بات ہے، کیونکہ بات کرنے والے کہتے ہیں نا کہ جی اللہ کی خاطر ہم اس سے نفرت کرتے ہیں، یہ بندہ نماز نہیں پڑھتا اس لیے ہم اس سے نفرت کرتے، بے نمازی آدمی ہے، یہ چور ہے، یہ ڈاکو ہے، یہ رہزن ہے، یہ ایسا کرتا ہے، یہ ویسا کرتا ہے، ہزاروں اس کے گناہ گن دیتے ہیں اور ہم اس سے نفرت کرتے ہیں۔ تو اصل میں نفرت آپ کو کس چیز سے ہونی چاہیے؟ اللہ کی خاطر اگر نفرت کرنی ہے تو اس کی بری عادتوں سے نفرت ہونی چاہیے، اس بندے سے نفرت نہیں ہونی چاہیے۔ اس سے اگر وہ عادتیں نکل جائیں، اس سے اگر وہ عادتیں نکل جاتی ہیں تو بندہ تو پھر وہی صاف ہو جاتا ہے۔
جیسے تمہارے سینے میں 6 نورانی مخلوق، پھر ان مخلوقات کے اور حصے اور جزے، اور اس طرح یہ کرتے کراتے آپ کی نارملی اوپر تعداد کی تو 17 مخلوقیں بن جاتی ہیں۔ پھر ان کے آگے جناب جزے جب کاؤنٹ کرنے لگتے ہیں تو یہ تو بہت زیادہ کہانی ہو جاتی ہے۔ انسان کے روح میں ایک مخلوق بسی ہوئی ہے۔ ان تمام چیزوں کے ہوتے ہوئے آپ صرف ایک نفسانی خواہش کے لیے، جس نفس سے نفرت کرنی چاہیے، نفس کی بھی خواہشوں سے نفرت کرنی چاہیے، ان کاموں سے نفرت کرنی چاہیے، ان کاموں سے، ان اعمال سے، ان باتوں سے دور بھاگنا ہے جن سے ہم اللہ تعالیٰ کی قربت اور محبت کھو دیں۔ یہ ہے اصل میں والبغض للہ والی بات۔ دیکھیں نا، حضرت علی سرکار جب جنگ کے میدان میں کفار کے ساتھ جب جنگ ہو رہی ہے، اور اس جنگ میں حضرت علی سرکار ایک بہت بڑے پہلوان اور جنگجو سے جب آمنے سامنے مقابلہ کر رہے تو اس کو نیچے گرا دیا، اس کے سینے پہ چڑھ کے اب اسے مارنے ہی والے تھے کہ اس بدبخت نے مولا علی سرکار کے منہ مبارک پہ تھوک دیا۔ مولا علی سرکار اس کے سینے سے ہٹ گئے اور اسے کہا بس جاؤ، میں نہیں مارتا تھا۔ نارملی ہوتا تو یہ ہے کہ ایسے موقع پہ ہمیں غصہ آ جاتا ہے۔ ہمارے جتنے بھی دیندار ہیں، ہمارے جتنے بھی معاشرے کے جس بھی بندے کو دیکھو، مردوں میں سے، عورتوں میں سے، عام دنیا داروں میں سے یا دینداروں میں سے، جس کو بھی آپ دیکھیں، اس طرح کی حرکت یا اس طرح کا کام اگر کسی کے ساتھ ہوگا، اسے بہت زیادہ غصہ آئے گا اور وہ لڑے گا، نہ لڑنے والا بھی لڑ پڑے گا۔ لیکن مولا علی سرکار نے اس کو چھوڑ دیا، کہا کہ نہیں اب تم جاؤ۔ اس نے کہا یہ کیا ہوا؟ نے کہا اب سے پہلے میں لڑ رہا تھا اللہ کے حکم کے مطابق، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے، عالم اسلام کے غلبے کے لیے عالم کفر سے میں لڑ رہا تھا۔ عالم کفر کا ایک سپاہی میرے سامنے تھا، میں اس کو مارنے لگا تھا، لیکن اب جو اس نے میرے منہ پہ تھوک دیا تو اب اگر میں ماروں گا تو ایسا نہ ہو کہ اس میں میرے اپنی ذاتی خواہش شامل نہ ہو جائے۔ میں اپنی ذات کی خاطر تمہارا کوئی دشمن نہیں ہوں، میں تمہیں اپنا دشمن میں اپنی ذات کی وجہ سے نہیں سمجھتا، وہ تو صرف اس لیے ہے کہ اللہ کے دین کی سپاہ کے سامنے آ گئے، اللہ کے دین کو مغلوب کرنے کے لیے تم سامنے آ گئے۔ میں تو اللہ کے دین کے غلبے کی خاطر لڑ رہا تھا، میں کو اپنی ذات کی بڑائی اور اپنے آپ کو بڑا پہلوان بنانے اور نہ جنگجو بتلانے کے لیے کسی سے جنگ نہیں کرنے آیا تھا۔ مجھے اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں چاہیے، لہٰذا اب تم نے میرے اوپر پھینک دیا ہے تو اب میری ذات اس میں شامل ہو رہی ہے، لہٰذا ایسا نہ ہو کہ میری ذات کا کوئی غلبہ آ جائے تمہیں مارنے کے لیے، تو میں اپنی ذات کو پیچھے رکھتا ہوں، اللہ کی رضا کو آگے رکھتا ہوں۔ یہ ہے اصل تعلیم جو ہمارے اسلاف نے ہمیں دی، لیکن ہم نے وہ کھو دی۔ ہمیں اللہ کی خاطر محبت کرنی چاہیے، جس سے بھی ہماری محبت ہے، جس سے بھی ہمارا کوئی بھی رشتہ ہے یا تعلق ہے، اس کی اصل بنیاد اللہ ہونا چاہیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب گھر بناؤ تو اس میں روشن دان ضرور بناؤ۔ ویسے سوال کیا صحابہ سے، آپ گھر بناتے ہو تو یہ روشن دان کیوں بناتے ہو؟ تو انہوں نے کہا اس لیے کہ یہاں سے روشنی آئے گی اور ہوا بھی ہوگی، وینٹیلیشن وغیرہ بھی رہے گی۔ تو حضور پاک نے فرمایا کہ آج کے بعد جب گھر بناؤ تو اس نیت سے یہ روشن دان رکھا کرو کہ یہاں سے اذان کی آواز آئے گی، روشنی اور ہوا تو آئے گی، لیکن اصل نیت یہ ہو کہ کمرہ بند ہوگا
تو ایسا نہ ہو کہ اذان کی آواز میرے کمرے تک نہ آ سکے، میری آنکھ نہ کھل سکے، یا میں کسی کام میں یا کسی چیز میں مصروف ہوں تو کہیں مجھے جناب نماز کا خیال نکل جائے، تو اذان کی آواز جب میرے کان میں پڑے گی مجھے یاد آ جائے گا کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ باقی روشنی اور ہوا تو آئے گی۔ تو یعنی گھر کا اگر روشن دان بھی بنانا ہے تو وہ اللہ کی رضا کی خاطر بنانا ہے۔ اس طرح جو بھی کام کرنا ہے وہ اللہ کی رضا کی خاطر کرنا ہے، اللہ کی محبت میں کرنا ہے، اور اگر کسی چیز سے ہٹنا ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر۔ اصل میں حب للہ اور بغض للہ تو یہی ہے۔